نہیں کیمرہ نہیں، وہ کیمرے والے نے مسئلہ، وہ پیچھے میں ایک مرتبہ تجربہ ہو گیا ہے. تو بہرحال میں رہنے دیتے ہیں جی، اس کو چھوڑ دیں، دوسری کسی حدیث پہ کر لیتے ہیں جی. مخصوص مقامات آگے لگا لیتے ہیں. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. جی یہاں سے جو نا اب امام بخاری رحمہ اللہ ایک علیحدہ طرز جو ہے وہ کتاب الرقاق میں شروع کرنے لگے ہیں. وہ قیامت کا ذکر ہے اور اس کے بعد جہنم کا اور جنت کا ذکر ہے. تو ان کا رقاق کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پہلے دن بھی بات ہوئی تھی کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ جنہوں نے زہد اور رقاق پر کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے جنت کو اور ان چیزوں کو ذکر کیا ہے. وجہ، انسان حقیقی معنی میں زاہد بن نہیں سکتا جب تک کہ انسان کثرت کے ساتھ جنت کے بارے میں اور جہنم کے بارے میں پڑھتا نہیں ہے. تو ابو نعیم رحمہ اللہ کی صفت الجنہ صفت النار اچھی وہ دیکھ لیں، کوئی بھی کتاب جو ہے اس موضوع پہ وہ ضرور پڑھنی چاہیے. جہنم کا کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو دل کے اندر خوف پیدا ہوگا اور دنیا کے بارے میں بے رغبتی ہوگی. صحابہ کرام کو کس چیز نے حقیقی معنی میں زاہد بنایا؟ جہنم کے ڈر نے. راتوں کو اٹھ کے رونا اور ان کی عجیب و غریب حالت کا ہو جانا. اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہی ہے کہ جب قبر کا ذکر آتا تو بہت شدت سے روتے تھے. تو ان کو کہا جاتا تو کہتے کہ پہلی منزل ہے، فیصلہ یہیں پہ ہو جانا ہے. تو قبر کا بہت زیادہ انسان کو جو ہے نا وہ فکر کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے اور قبرستان میں جانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. تو انسان، ہم جنازے میں تو جاتے ہیں لیکن ہمارے اسلاف کے بہت عجیب و غریب واقعات ہیں، وہ رات کی تاریکیوں میں وہ قبرستان جاتے، بلکہ بعض قبر بنا کے اس کے اندر لیٹ کے دیکھتے کہ انسان کو سمجھ آ جائے یہ قبر چیز کیا ہے. اور اسی طریقے سے جہنم جو ہے، کچھ نہ آپ جہنم کے بارے میں پڑھیں، صرف اتنا ہی. جہنم بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک سال میں 2 سانس لیتی ہے، ایک گرمی کا اور ایک سردی کا. تو اس وقت دنیا میں ہم سردی کی لہر میں اس وقت دنیا میں سردی پتہ کتنی ہے؟ دنیا میں اتنی سردی ہے آپ سوچ نہیں سکتے. یہ صرف جہنم ایک سانس لیتی ہے اور یہ قطب شمالی اور گلیشیئر یہ جو ہیں سال ہا سال سے جو ہے وہ برف نہیں اتری ہے اور اتنی شدید برف ہے. ہم ہمیشہ جہنم کی جو نا گرمی کے حوالے سے وہ سوچتے ہیں کچھ نہ کچھ پریشانی ہوتی ہے. گرمی انسان پھر برداشت کر جاتا ہے، جو سردی کا جلانا ہے وہ بہت برا ہے. جیسے اس سے جسم کے اعضاء جلتے ہیں اور جسم کا گوشت اور ہڈیاں ٹوٹ کے انسان کے وجود سے گر جاتی ہیں، تو بہت ہی خوفناک صورتحال ہے. یہ ایک سانس ہے. محترم آپ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ عبدالعظیم صاحب، ہم ایک مرتبہ جولائی کے مہینے میں یہ چائنا کے بارڈر خجراب کی طرف گئے. تو جولائی کا مہینہ گرمی کا مہینہ ہے، تو پہاڑیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھی. جب ہم خجراب پہنچے ہیں تو باہر نکلے ہیں، 1 منٹ سے زیادہ گاڑی سے باہر نہیں رہ سکے، اتنی فل گرمیوں میں اتنی شدید سردی تھی. اور ہمارے کوئی ساتھی تھوڑا سا زیادہ تو نیچے ہنزا میں لا کے جو ہے نا ہاسپٹل میں ان کو دوائی لینی پڑی. اتنی شدید سردی ہے، 1 سانس جہنم کا سال میں. دنیا میں تو ہم نے اہتمام کر لیا، ہیٹر لگا لیے، جیکٹل چڑھا لی، کر لیا سب کچھ. وہاں پہ جو پانی پینا، آپ اس کی کیفیت دیکھ لیں، قرآن مجید میں احادیث میں کیا بیان کیا گیا ہے. ہر جمعے میں ہم پڑھتے تو ہیں، تو ان کے اندر دونوں صورتوں کے اندر کیا پیغام ہے. تو جب تک جہنم کا تفصیلی مطالعہ نہیں کریں گے
گویا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تب تک اس دنیا کے بارے میں بے رغبتی پیدا نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے جنت کا معاملہ ہے۔ اب دیکھیں، میں نے اس دن آپ سے بات کی کہ انسان بیت اللہ گیا ہے، وہاں پر 107 109 منزلہ بلڈنگ کو دیکھتا ہے، آگے مال کے اندر جاتا ہے تو ایک مرتبہ تو انسان دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے، یار یہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو جب ایسی کیفیت پیدا ہو تو پھر جنت کا انسان ذہن میں لے کے آئے کہ مومن کا ایک ہیرے کا گھر ہوگا، بخاری شریف کی حدیث ہے 60 میل کا ہیرا ہوگا۔ دنیا میں کوئی آدمی یہ حاصل کر سکتا ہے؟ عورت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے دیندار لوگوں کا جو دین ہے عورت نے برباد کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت کی عورت کے بارے میں بتلایا ہے کہ اس کی پنڈلی میں جو ہڈی ہے اور اس کے اندر جو گدا ہے وہ باہر سے نظر آتا ہے۔ تو پھر انسان تقابل کرے کہ اب بعض علماء کا یہ موقف ہے، آپ دیکھ لیں اس پہ، کہ جس انسان نے دنیا میں زنا اور بدکاری کی تو جو انسان گناہ دنیا میں کرے گا اس کے مقابل کی نعمت انسان کو جنت میں نہیں ملے گی۔ وہ یہ کہتے ہیں اگر انسان نے زنا اور بدکاری دنیا میں کی ہے، جنت کی دیگر نعمتیں اس کو ملیں گی لیکن حور جو ہے وہ اس کو نہیں ملے گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا یہی موقف صحیح ہے، بہرحال یار یہ سوچنے کا مقام ہے۔ ایک طرف انسان اس عورت کی طرف آپ چلے گئے، آپ کی وہ جا رہی ہے، آپ کا جنت میں جانا مشکل ہے۔ جس رستے پہ عورت کھڑی ہے وہ رستہ تباہی و بربادی کا ہے۔ وہ یہ نا حفت النار بالشہوات، اور شہوات میں پہلی چیز زین للناس حب الشہوات من النساء۔ تو یہاں پہ بڑی ٹیلیں لگاتے ہیں، کرتے ہیں، ایک اینٹ سونے کی ہو، ایک اینٹ چاندی کی ہو، کنگھی سونے کی ہو وغیرہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں بتلایا ہے، تو اس کو صحیح طور پہ نہیں پڑھیں گے، اس کے بارے میں غور نہیں کریں گے تو جی پڑھیں جی۔ أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم عن سهل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة هكذا، ويشير بإصبعه فيمد بهما. حدثنا عبد الله بن محمد هو الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة وأبي التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت والساعة كهاتين. قال حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين يعني إصبعين. تابعه إسرائيل عن أبي حصين. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کو قیامت کی نشانی قرار دے رہے ہیں۔ تو جو نشانیاں تین طرح کی علماء نے قیامت کی ذکر کی ہیں، ایک بعیدہ جو قیامت سے بہت پہلے آنی ہے، دوسری متوسطہ جو درمیان کی ہیں، اور تیسری قریبہ جو قیامت کے بالکل قریب کی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے یہ قیامت کی علامات بعیدہ میں سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے بعثت انا والساعۃ ہکذا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اب قیامت قریب ہے۔ جب قیامت قریب ہے تو اس کی ٹینشن ہونی چاہیے اور اس کی تیاری ہونی چاہیے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ صحابہ کرام اپنی زندگی میں کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں بتلاتے تھے تو صحابہ یہ سمجھتے تھے ابھی مجلس سے نکلیں گے تو باہر دجال ہوگا۔ یہ صحابہ کی کیفیت تھی، اور ہمیں دجال کی کیفیت ہمیں کیا ہے؟ تو یہ جو دل کی غفلت ہے ان چیزوں کے حوالے سے، اسی نے ہمیں بد عمل بنایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کا اس طریقے سے ذکر کرتے تھے تو صحابہ بار بار کیا پوچھتے تھے؟ متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ تو معاملہ جو ہے نا وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ جی
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. یلیت حوضہ اپنے حوض کو لیپ کر رہا ہوگا. انسان دنیا کے کام میں مصروف ہوگا اور انسان کو لمحہ نہیں ملے گا کہ قیامت جو ہے وہ برپا ہو جائے گی. کلمح البصر او ہوا اقرب. تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا بھی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جو معاملات ہیں اس کو کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں لگے گا. جی. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاه. اختصره أبو داود وعمر عن شعبة. وقال سعيد عن قتادة عن سرارة عن سعد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. حدثني اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ یہ کتاب الزہد میں رقاق میں لے کر آئے ہیں، کیونکہ یہ پہلے ہم نے آپ کو سلف کا قول بتلا دیا ہے کہ اللہ کی ملاقات کی محبت میں سب سے بڑی رکاوٹ دنیا کی محبت ہے. جس دل میں دنیا کی محبت ہے اس دل کے میں اللہ کی ملاقات کی محبت ممکن نہیں ہے. ابن القیم رحمہ اللہ دعوت دعا میں کیا فرماتے ہیں؟ شکلوں کی محبت حرام، چہرے کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ایک دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی آپ کو بتلایا ہے کہ جس دل میں دنیا کی محبت ہے اس دل میں قرآن مجید داخل نہیں ہو سکتا. پھر قرآن مجید کیا ہوتا ہے؟ برتن بھرا ہوا ہے نا، تو آپ اس میں ڈالتے جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اوپر سے گرتا جاتا ہے. ہماری اصل کیفیت یہ ہے، ہم چونکہ دل کو اور چیزوں سے بھر چکے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے اس میں جگہ نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے جگہ نہیں ہے، دل بھرے ہوئے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ سارا مسئلہ ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت یہ وہ عظیم نعمت اور وہ لذت ہے کہ اس سے آگے کوئی دنیا میں لذت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت یہ تو بہت اونچی چیز ہے. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک طالب علم پیسے خرچ کر کے علم کی کتاب لیتا ہے، اسے اس میں زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے بنسبت ایک عربی کو گھوڑا حاصل کرنے سے، اور بنسبت ایک مرد کے عورت کے پاس جانے سے مرد کو جو لذت ملتی ہے طالب علم کو کتاب حاصل کر کے اس سے بڑی لذت ملتی ہے. یہ علم کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات نہیں ہے. اب یہ باتیں تو خواب و خیال ہی لگتی ہیں نا، تو کیا واقعتاً ہی علم میں اتنی لذت ہے؟ اور بخاری شریف کی وہ حدیث
ذاق طعم الایمانی یا وجد حلاوت الایمان، اس کا مطلب ہے ایمان کی ایک مٹھاس ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، گناہ کی بھی ایک لذت ہے اور نیکی کی بھی ایک لذت ہے۔ نیکی کی لذت جب تک آپ نہیں پاتے، گناہ سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ لذت اتنی عظیم ہے کہ صحابہ کرام اس میں اگر تھوڑا سا ہوتا تھا نا، اس دن بات ہو رہی تھی، جس نے یہ لذت دیکھی ہوتی ہے پھر اس کی جب جاتی ہے نا تو وہ جو تڑپتا ہے، اسے جو تکلیف ہوتی ہے، ہم چونکہ اس چیز کا ہم نے ادراک ہی نہیں کیا، اپنے دل کی صفائی کا اس طریقے سے سامان ہی نہیں کیا، اس لیے ہمیں جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ ورنہ گناہ کو صرف ایک ہی طریقے سے چھوڑا جا سکتا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور نیکی کی لذت جو ہے وہ انسان کو مل۔ ابو العالیہ رفیع بن مہران تابعی ہیں، عظیم مفسر ہیں۔ جنگ ہوئی تو یہ غلام بن کے آ گئے، ایک صحابی کے حصے میں آ گئے، بات مختصر کرتے ہیں، یا ایک انصاری عورت کے بہرحال۔ تو ایک دن اسے کہنے لگے کہ آپ نے مجھے اللہ کے لیے رکھا ہے کیسے؟ بہرحال بات کی، انہوں نے ان کو آزاد کر دیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ساری رات قرآن مجید پڑھتے رہتے تھے، وہ قرآن مجید جب شروع کر لیتے تھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا میں نے پڑھا، ایک رات عشاء کی نماز پڑھ کے قرآن مجید کھول لیا، پتہ ہی نہیں چلا فجر کب ہوگی۔ اور ہمارا قرآن مجید سے کیسی لذت ہوتی ہے، تو یہ ساری رات قرآن مجید پڑھتے رہتے۔ پھر خادم آدمی ہیں، صبح اٹھتے تو آقا نے کہنا یہ کرو وہ کرو، سارا دن تو طبیعت خراب ہونے لگی۔ تو بہرحال مختصر آزاد ہو گئے، قرآن کے ساتھ بڑا تعلق، آزاد ہو گئے تو زندگی گزار رہے۔ ایک مرتبہ ان کی ٹانگ میں مسئلہ بن گیا، ٹانگ میں مسئلہ بنا تو انہوں نے کہا کہ علاج اس کا ایک ہے کہ ان کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ تو ان کو کہا گیا کہ آپ کوئی نشہ آور چیز جو ہے وہ لے لیں تاکہ اس کی درد محسوس نہ ہو۔ کہنے لگے کہ نہیں، جس زبان سے قرآن مجید پڑھتا ہوں اس سے نشہ نہیں لے سکتے، لیکن ایک بات ہے، قرآن مجید میں پڑھتا ہوں، جب تم دیکھو کہ میری آنکھیں اوپر اٹھ گئی ہیں اور ان میں آنسو تیرنے لگے ہیں، تم میری اس کیفیت یہ نظر آ جائے گی، جس وقت یہ کیفیت بن جائے تو میری ٹانگ کو کاٹ دینا۔ قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، آنکھیں جیسے ہم کہتے ہیں پھٹ گئیں، اوپر اٹھ گئیں، ان کا ٹانگ کاٹ دی گئی، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے۔ تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کی ٹانگ کاٹ دی گئی ہے، تو محسوس نہیں ہوا، آپ نے ٹانگ پیچھے کھینچی نہیں ہے، درد ہوتا ہے انسان پیچھے کھینچتا نا۔ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی وہ مٹھاس تھی کہ یہ آری اس پہ کیا کام اس نے کرنا تھا۔ آپ جو ہے وہ جامع العلوم والحکم میں یہ احسان کیا ہے اس کی شرح میں پڑھیں، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو بڑی انہوں نے خوبصورت شرح کی ہے، تو اس میں فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ کئی دفعہ اسلاف ایسے ہوتے تھے تنہائی میں بیٹھ جاتے تھے، کوئی ان کے پاس آتا تھا، انہیں اس پہ اتنی زیادہ تکلیف ہوتی تھی کہ سوچ نہیں سکتے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے نام بھی دیا، بیٹھے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، تو ایک آدمی نے آ کے ان کو کہا کہ آپ تنہائیوں میں بیٹھ بیٹھ کے اکتا نہیں جاتے؟ اب تو عورت کے لیے گھر میں بیٹھنا مشکل ہے نا، مجھے جیل میں بند کرنا آپ نے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ وحشت کیسی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے، اس کے بعد پھر کسی چیز کی ہوش رہتی ہی نہیں ہے کہ کوئی وحشت ہے، کوئی تنہائی ہے۔ تو
اگر کبھی کوئی آ کے ان کو سلام کہہ دیتا ہے اس کیفیت میں، انہیں اس پہ اتنی زیادہ پریشانی ہوتی کہ آگے والا ان کے چہرے کو دیکھ کے سمجھ جاتا کہ میں نے ان کو تکلیف دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بہت عظیم چیز ہے، اور یہ محبت دنیا کو قربان کیے بغیر انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان کہے کہ میں نے دنیا کی محبت بھی ساتھ رکھنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی محبت نہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے کیا فرماتے ہیں، گانا اور قرآن مجید کی محبت، یہ دونوں چیزیں ایک دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ پیسے کی محبت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہے، پیسے کی محبت بھی ہے، قرآن مجید کی محبت بھی ہے، یہ دونوں آپس میں الٹ چیزیں ہیں، متضاد چیزیں ہیں، یہ ایک دل میں اکٹھی نہیں ہوتی۔ ایک ہی صورت ہے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے آنے کا کہ وہ دل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے لیے خالص ہو جائے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دل کو سکون ایک ہی ذریعے سے آ سکتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم جو ہے وہ استقرار پکڑ جائے، پورا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جو ہے اس سے بھر جائے تو وہ دل کو سکون آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان دل کے لیے سکون کا سامان نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ محبت اس کے لیے یہ بہت قیمتی خزانہ ہے۔ اگر انسان اس کے لیے سب کچھ قربان کر دے تو انسان نے کچھ بھی قربان نہیں کیا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت انسان کو جو ہے وہ مل جائے۔ اب مجھے اس محدث کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، اللہ اکبر کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کاش کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہ ہوتا ہم کیا مانگ رہے ہیں تو اللہ سے مانگنے کا مزہ آتا۔ یہ تو فرشتوں کو کچھ پتہ چل جاتا ہے، یعنی وہ اتنا اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانا چاہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، کاش کہ فرشتوں کو جو لکھنے والے ہیں ان کو پتہ نہ ہوتا ہم کیا مانگ رہے ہیں تو تب اللہ سے مانگنے کا مزہ آتا۔ کیا یار یہ لوگ تھے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات کی تھی نا کہ جب ان کو قلعے میں بند کر دیا، جیل کے اندر ڈال دیا، تو کہنے لگے کہ اتنا بڑا احسان مجھ پہ کیا ہے، اگر میں سونا اور چاندی ہوتا میرے پاس تو میں ان کو دیتا، اتنی بڑی نعمت انہوں نے مجھ کو دے دی ہے، سارے انسانوں سے کاٹ کے لا کے مجھے تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے کا موقع دے دیا۔ تو یہ ہمہ وقت کی مجلس جو ہے یہ بھی نقصان دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں وقتاً فوقتاً جا کے تنہائی اختیار کرتے تھے نا جی۔ تو تنہائی یہ بڑی ضروری ہے، انسان صحیح ہے، انسان معاشرے سے کٹ نہیں سکتا اور کٹنا بھی نہیں چاہیے، دین ہمیں اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا، لیکن کبھی کبھار تو تنہائی ہونی چاہیے نا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تنہائی میں انسان ہو، اللہ کا ذکر ہو اور آنکھوں میں انسان کے آنسو ہوں تو بخشش کے لیے اتنا ہی ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں بخشش کے لیے ایک آنکھ کا قطرہ چاہیے، بس شرمندگی ہو جائے اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کے مانگ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم الراحمین ہیں، تو امید اور خوف جو ہے بہت اہم چیز ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اگر کہا جائے کہ سارے جنت میں جائیں گے ایک نہیں جائے گا، مجھے ڈر ہوگا وہ عمر ہے، اور سارے جہنم میں جائیں گے ایک اگر نہیں تو مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی اعلیٰ درجے میں ہونی چاہیے، کیونکہ امید اللہ سے لگانا یہ عبادت ہے، اور انا عند ظن عبدی بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کرنا یہ بھی عظیم عبادت ہے، اور اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ آخری بات، وقت ہو گیا اذان کا، نصیحت کے اندر جو ہے وہ انذار زیادہ ہونا چاہیے بنسبت ترغیب کے۔ اگرچہ ترغیب جو ہے یہ بھی بھرپور ہونی چاہیے، بس صرف ڈراتے رہنا ڈراتے رہنا ڈراتے رہنا یہ بھی نہیں،
زیادہ ڈرا دیں گے تو لوگ مایوس ہو جائیں گے، زیادہ امید دلا دیں گے تو لوگ بد عمل ہو جائیں گے، لیکن انذار تھوڑا سا جو ہے وہ ترغیب سے زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا تکلیفی حکم دیا گیا جس کا لوگوں کے ساتھ تعلق تھا وہ کیا تھا؟ قم فانذر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا تکلیفی حکم جس کا لوگوں کے ساتھ تعلق تھا وہ انذار کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا، قم فانذر۔ کیوں؟ کیونکہ انذار کرنے سے دل کی صفائی ہوتی ہے اور اللہ کا ڈر خوف پیدا ہوتا ہے، خشیت۔ کتنی دل کی عبادات ہیں آپ دیکھیں، خشوع، خشیت علیحدہ علیحدہ چیزیں نا، خوف، رہبت، یہ کتنی عبادات ہیں دل کی جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے ساتھ جن کا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہمیں یہاں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں اکٹھا کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ ہمیں نصیب فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے پر جتنی خوشخبریاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ ساری عطا فرما دے، اور جو خیر کی بات ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہماری زندگی بدلنے کا ذریعہ بنا دے، اور جو کوئی غلط بات ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ میرے علم کی کمزوری ہے، شیطان کی طرف سے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ بہت شکریہ بھائیوں کا، آپ نے بڑا وقت دیا اور لمبا وہ جو ہے وہ ساتھ بیٹھے ہیں، تو اتنا مجھے یہ پہلی مرتبہ تجربہ یہ ہوا کہ اتنا لمبا نہیں پروگرام ہونا چاہیے، 1 یا 2 دن کا پروگرام ہونا چاہیے۔ بخاری شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 1 دن نصیحت کرتے تھے، اور بہرحال اس مسجد کی انتظامیہ، ہماری جماعت کے عظیم دائی، خطیب، عالم دین فضیلت الشیخ طیب الرحمن زیدی حافظہ اللہ، اور ان کے بڑے ہی پیارے بیٹے ہمارے میٹھے بھائی محترم جناب فضیلت الشیخ محمد حافظہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بے پناہ رحمتوں سے نوازے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کوشش کو ان کے لیے دنیا میں برکت کا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ انہوں نے اتنے خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا، ہم سب کی عزت افزائی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عزت افزائی فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیض کو قیامت تک کے لیے جاری فرما دے، اور اس مسجد کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے لیے توحید و سنت کا مرکز اور منبع بنا دے۔ اور بہت سارے علماء جو تشریف لائے ہیں، آپ بھی سب ماشاءاللہ عالم بن رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں ہمارے سروں کے اوپر بٹھا دے۔ یہاں پہ آپ نیچے بیٹھے ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمارے سروں کے اوپر بٹھا دے۔ تو مناسب نہیں تھا کہ میں چھوٹا ہو کے ہر اعتبار سے، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس شفقت محبت کو قبول فرما لے۔ بھائی کافی دور سے کئی تشریف لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ایک ایک قدم جو ہے وہ جنت میں درجات کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ امام بخاری رحمہ اللہ پہ اپنی لا تعداد رحمتوں کا نزول فرما دے، اور ائمہ محدثین پر جنہوں نے یہ خوبصورت گلدستے جو ہے وہ بنائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کتابوں کو لکھنے کے جو مقاصد ہیں ہمیں انہیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے مشفق اور مہربان حافظ ندیم حافظہ اللہ کا شکر گزار ہوں، اسی طرح حافظ عبدالعظیم حافظہ اللہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ ہماری دعوت پر یہ تشریف لائے اور ہمیں کتاب الرقاق پڑھایا۔ اللہ تعالی آنا بھی قبول فرمائے، پڑھانا بھی قبول فرمائے۔ میں طلباء کا جو حیدرآباد سے لے کر پشاور تک طلباء تشریف لائے ہیں، ان سب کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ میں علماء کا، بالخصوص اساتذہ کا
جو تشریف لائے ان سب کا بھی شکر گزار ہوں۔ عبدالعزیز ٹرسٹ اور الحامدون انسٹیٹیوٹ کے کارکنان کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے بڑی محنت کی اور ان طلباء کی میزبانی کی، اور میں تمام معاونین کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب کروایا اللہ کی رحمت سے، اور انشاءاللہ یہ سالانہ پروگرام ہماری زندگیوں میں جاری و ساری رہے گا اللہ کی رحمت سے۔ اللہ آپ سب کو اور بالخصوص ہم سب کو، مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کوئی کمی، کوئی کوتاہی کھانے میں، بٹھانے میں، سلانے میں رہ گئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ میں مرکزی جمعیت اہلدی اسلام آباد کے ذمہ داران کا بھی شکر گزار ہوں کہ آج وہ ناظم اعلیٰ صاحب اور سینئر نائب امیر بھی تشریف لائے۔ میں طالبات کا بھی اور بزرگ خواتین کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے باقاعدگی سے 3 دن اس پروگرام میں شرکت کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جیسے یہاں جمع ہے موحدین کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔